الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الفیل اور ہماری زندگی۔ سب سے پہلے اس سورت کا لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، رؤیت سے ہے، تا بمانا تو، کیفا کیسے، فعل اس نے کیا، فعل سے ہے، ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں جیسے افعال۔ رب کا، تیرا، جیسے جزاک اللہ خیرن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بی ساتھ، جیسے بالواسطہ بخیر و خوبی۔ اصحاب والے، صاحب کی جمع، یہ بھی کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ الفیل ہاتھی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا، لم نہیں، یجعل اس نے بنایا، یا بمانا وہ، کیدا دو، ہم ان کا، جیسے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا۔ فی میں، جیسے اردو میں کہتے ہیں فی الحال۔ تضلیل بیکار۔ وا اور، ارسل علیہم طیرن ابابیل، وا اور، ارسل اس نے بھیجا۔ رسالہ پیغام کو کہتے ہیں، اسی طرح جس ذات کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ مرسل جس کو بھیجا جائے، اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم اس سے ملتے جلتے استعمال کرتے ہیں۔ علا پر، جیسے علی الاعلان۔ ہم ان، طیرن پرندے، طائر کی جمع، طیارہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، طائر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ابابیل گروہ در گروہ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمی اس نے پھینکی، یا وہ پھینکتا ہے، پھینکتی ہے، مونس کے لیے عام طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تا جو ہے یہاں
وہ کی علامت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤنث ہے. ہم پھر وہی لفظ آ گیا. بی ساتھ آ چکا. حجارہ حجر کی جمع پتھر. من سے جیسے منون یا شفا من جانب اللہ. سجیل کنکر. فجعلہم کعصف مأکول. فا تو جعل اس نے بنایا ہم ان کو کا جیسے عصفن بھوسا. مأکول کھایا ہوا. جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ماکولات و مشروبات کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے. با محاورہ ترجمہ. کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ اور مکر تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر گروہ در گروہ پرندے نہ بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. تو سب سے پہلے اب اس کے مختصر تعارف کی طرف آتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف کیا ہے. اس کا نام الفیل ہے. اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی ہے. اس سے پہلی جو سورہ مبارکہ مذکور ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ہے سورۃ الہمزہ. اس کے ساتھ اس کی مطابقت کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. الہمزہ میں مال کی مذمت کی گئی تھی اور اس سورہ مبارکہ میں جن کو اپنے مال پر دولت پر اور اسباب پر ناز ہوتا ہے ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح الہمزہ جو صورت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان کے حوالے سے مذمت کی گئی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی. اور یہاں خانہ کعبہ کے دشمنان کی مذمت کی گئی اور ان کا انجام بتایا گیا. تو اصل میں یہ صورت اس کا جو خاص پس منظر ہے اس کی تفسیر سے پہلے وہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کس پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں کس واقعہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. ابرہہ جو یمن اور حبشہ کا حاکم تھا اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک کنیسہ بنایا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ یمن سے حبشہ سے اور گرد و نواح سے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ وہاں جانے کی بجائے لوگ صنعا کے کنیسے میں آ جائیں اور جو وہاں پر فرائض سر انجام دیتے ہیں اعمال سر انجام دیتے ہیں وہ یہاں کنیسے میں کر لیا کریں. اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی حسد کا شکار ہوا حبشہ اور یمن کا حاکم اور حسد کا شکار ہو کر اس نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا. لوگ وہاں پر متوجہ ہوئے کچھ کرتے رہے اور کچھ جو یمن کے شہر صنعا میں کنیسہ بنایا گیا تھا اس جانب متوجہ ہو گئے اور وہاں پر جو ہے وہ طواف اور دیگر
اعمال و افعال سر انجام دینے لگے۔ اس کے بعد کچھ اور مزید واقعہ ہوئے۔ جب اس نے لوگوں کی محبت خانہ کعبہ کے ساتھ دیکھی تو مزید حسد کا شکار ہوا کہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ بعض مفسرین نے اس میں کچھ واقعات ذکر کیے ہیں کہ اس کے مزید اسباب کیا بنے۔ تو بہرحال وہ برہم ہوا، غصے میں آیا اور اپنا 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے چل پڑا۔ 12 ہاتھی بھی ساتھ تھے۔ تقریباً خانہ کعبہ سے 3 میل دوری کے فاصلے پر اس نے قیام کیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 200 اونٹ بھی پکڑ لیے۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور خاص طور پر یہ کہا کہ میرے اونٹ جو 200 آپ نے پکڑے ہیں مجھے واپس کیے جائیں۔ وہ حیرت زدہ ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد کعبے کے متولی، کعبے کے نگہبان اور آپ بھی، لیکن آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا جائے اور اس حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آئے۔ مجھے حیرت ہوئی، بلکہ اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ اونٹ میری ملکیت ہیں، میں اپنی ملکیت کی بات کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ جس کی ملکیت ہے وہ جانے اور خانہ کعبہ جانے۔ بہرحال ابرہہ نے وہ اونٹ واپس کر دیے اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں واپس آئے اور لوگوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں فرمایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں جو ہے وہ پناہ لے لیں، کیونکہ بہت بڑا لشکر جرار حملہ کرنے والا ہے اور ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا سامنے آ کر مقابلہ کر سکیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل عرب نے مقابلہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم اہل عرب کی تاریخ اور عادات کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی کہ سامنے آ کر تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا گھاٹیوں میں پناہ لے کر مقابلہ کیا جائے۔ کیونکہ بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے اس وقت کے جو اہل عرب تھے انہوں نے یہ مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائی کہ چھپ کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں سے جو ہے وہ پتھر برسائے جائیں۔ بہرحال 3 میل کا فاصلہ طے ہونے لگا۔ ابرہہ جو ہے وہ مکہ معظمہ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتا، چلنے لگتا، تو ہاتھی بیٹھ جاتے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور جب کسی اور طرف رخ کرتے، یمن کی طرف یا کسی اور مقام کی طرف، تو ہاتھی تیزی کے ساتھ چلنے لگتے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے۔ بہرحال ہاتھیوں کو چلانے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود ہاتھی چل نہیں رہے تھے، اور وہ اپنے لشکریوں پر غصہ کر رہا تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ہاتھی کیوں نہیں چل رہے؟ کیا تم لوگ بھی یہ تو نہیں چاہتے کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا جائے؟ اسی عالم میں اللہ رب العزت نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکر ایک پنجے میں اور ایک کنکر دوسرے پنجے میں، یعنی کل 3 کنکر ایک ایک پرندے کے پاس موجود تھے۔ ان کا جو سائز تھا وہ تفاسیر میں بتایا گیا کہ مسور کے دانے سے تھوڑا بڑا، اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے
بعض اس کا ترجمہ ابابیل کر دیتے ہیں، لیکن ابابیل کی وضاحت تو نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ابابیل سے مراد یہاں جھنڈ کے جھنڈ ہے، گروہ در گروہ ہے، اور اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ پرندے تھے اور گروہ در گروہ آئے تھے، اور پھر جس جس کو وہ کنکر لگتا چلا گیا ہلاک ہوتا چلا گیا۔ اب کیسے ہلاک ہوا، کنکر کیسے لگا، یہ ہم آیات کی تفاسیر اور تفاصیل میں جب جائیں گے تو ساتھ ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی آیہ مبارکہ کی جانب آتے ہیں۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا کیسا حال ہوا۔ تو یہ جو اسلوب ہے اس کو عربی زبان میں استفہام میں انکاری کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہے، چشم بصیرت سے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اگرچہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے تقریباً 50 روز پہلے پیش آیا، 17 محرم الحرام کو پیش آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ چشم بصیرت سے اسے ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی یقیناً یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے۔ اور پھر یہ کمال دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ الم تری ما فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں لفظ آیا کیفا، کیفا کیفیت کے لیے آتا ہے، کیسے کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور خبر عطا فرمانے سے اس واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے چشم بصیرت سے ملاحظہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور اس کی تفصیلات کیا تھیں۔ نگاہ نبوت میں یہ واقعہ محفوظ ہے، وہ اسے ملاحظہ کر چکی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ دوسری بات یہ فرمایا ربو کا، آپ کا رب، تیرا رب، اس میں بھی ایک اشارہ ہے جو ہمیں عظمت مصطفی کی جانب ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے۔ لیکن جب خاص طور پر یہ فرماتا ہے ربو کا، آپ کا رب، تیرا رب، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی ہے۔ یعنی گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو واقعہ درپیش ہوا یہ آپ کی عظمت اور عزت کے اظہار کے لیے تھا، آپ کے شرف کے اظہار کے لیے تھا، اور گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے۔ اسی لیے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب آگے مزید اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ فرمایا الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کا داؤ ہم نے، ان کا فریب ہم نے اور ان کی تدبیر ہم نے بیکار نہیں کر دی۔ تدبیر کیا تھی؟ ایک تو سب سے پہلے ابرہہ نے جیسا کہ اشارہ کیا
کنیسہ بنایا تھا. یہ تدبیر تھی کہ خانہ کعبہ کی عظمت کم کی جائے، ناکام ہو گیا. دوسری اس کی تدبیر اور مکر و فریب جو ناکام ہوا وہ کیا تھا؟ 12,000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا، 12 ہاتھی ساتھ لے کر آیا تھا. اس وقت کا جدید ترین اسلحہ ساتھ لے کر آیا تھا. اسلحہ بھی بیکار گیا، ہاتھی بھی بیکار گئے، اور 12,000 کا لشکر جرار بھی بیکار گیا. اس کی ساری تدبیر، اس کا سارا داؤ پیچ، مکر و فریب، اور جو وہ سوچ کر آیا تھا بیکار ہو گیا، کچھ بھی کام نہ آیا. تو اس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں. اور پھر کیا فرمایا؟ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا، گروہ در گروہ پرندے آئے. اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ کرتے کیا تھے. کرتے یہ تھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایک تلقین فرمائی ہے، اس میں پرندوں کی بھی عظمت کا اظہار ہے. وہ اس طرح کہ ایک پرندہ، اس کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور مسور کے دانے سے تھوڑے بڑے. اور یہ کنکر تیار کہاں ہوئے؟ یہ جہنم کی آگ میں تیار کیے گئے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا، خود سے نہیں آئے، اللہ رب العزت کی جانب سے آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئے. ارسلہ، تو جس کو اللہ رب العزت منتخب کر لیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کا مقام انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے. اب دیکھیے پرندے ہیں، اور پرندے شعور کے کس مقام پر ہیں. ہر کنکر کے اوپر جس شخص کو ہلاک کرنا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور پرندہ جو ہے اسی شخص کو وہ پتھر مارتا ہے، اور اسی شخص پہ وہ پتھر چھوڑتا ہے جس شخص کا جس پتھر پر نام لکھا ہوا ہے. پتھر آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ نام کسی اور کا ہو اور لگ کسی اور کو جائے، ایسا نہیں ہوا. بلکہ پرندے بھی شعور کے اس مقام پر فائز ہو گئے کہ جس شخص کا نام پتھر پہ لکھا تھا اسی شخص کو پتھر مارا. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوں تو غلطی نہیں کرتے. جو اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اگر وہ پرندے بھی ہوں تو غلطیاں نہیں کیا کرتے. وہ پرندے جو رب العزت کا انتخاب ہوں وہ غلطیاں نہیں کرتے، اور وہ اشرف المخلوقات، بلکہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ رسولان اعظام، انبیاء کرام علیہم السلام، جنہیں اللہ رب العزت منتخب فرما لیتا ہے اور ان کو خلق کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، ان سے غلطی کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی طرف ایسی کوئی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کا انتخاب ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کا انتخاب اگر پرندے بھی ہوں
تو غلطیاں نہیں کرتے. اور پھر دیکھیے کہ پرندے جو تھے اللہ رب العزت کا انتخاب جو تھے ان کی سوچ بھی نہیں بھٹکتی. انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ پتہ نہیں کنکر لگے یا نہ لگے. جس شخص کا نام ہے اس کو لگے یا نہ لگے، یا کوئی بارگاہ رب العزت میں استفسار کیا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ تو حکم کے پابند تھے، اللہ رب العزت کا انتخاب تھے. ان کی سوچ بھی بھٹکنے سے پاک تھی، ان کی فکر بھی بھٹکنے سے پاک تھی، اور وہ غلطی سے مبرہ تھے. انتخاب خداوندی جو تھے. اور اب جب پتھر کنکر اس شخص پر لگا، ہر اس شخص پر جس کا اس پر نام لکھا تھا، تو ہوا کیا؟ اس کو بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا. فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ وہ جس کو پتھر لگا، کنکر لگا، یوں ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے. جانور جو چارہ کھاتے ہیں اس کو کس طرح چباتے ہیں اور کس طرح کھاتے ہیں، اور پھر وہ معدے میں جاتا ہے، اور پھر اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ گوبر اور لید کی صورت میں پاؤں تلے روندا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہی حال ان لوگوں کا ہو گیا جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آئے تھے. اس کی ظاہری صورت کیا بنی کہ جس شخص کا جس کنکر پہ نام تھا، جب اسے لگتا تو ظاہر ہے جنگ پہ جب جایا جاتا ہے تو اس زمانے میں خود پہنتے تھے، یعنی ایک لوہے کی ٹوپی. کنکر جب لگتا تو خود کو 2 ٹکڑے کر دیتا، سر کو چیرتا ہوا، جسم کو چیرتا ہوا، سواری کے جانور کو، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین پر آتا. خود بھی 2 ٹکڑے، انسان کا سر بھی سلامت نہ رہا، جسم کے اندر سے گزرتا ہوا، سواری کے اندر سے گزرتا ہوا زمین پر آتا. اور اس کے بعد اس لشکری کے جسم سے پیپ خارج ہوتی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا. ہاں، تفسیروں میں یہ قول بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بچ گئے اور واپس یمن میں گئے، جن میں ابرہا بادشاہ بھی شامل تھا. زخمی حالت میں گئے، اور اس کی وجہ اور حکمت یہ ملتی ہے اس لیے تاکہ یمن والے، سنا والے اور گرد و نواح والے بھی دیکھیں کہ ان کا انجام کیسا ہوا. اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر، اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر بہت زیادہ عبرت ناک موت مرے، بری ترین موت کا شکار ہوئے، تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے کہ جو خانہ کعبہ سے دشمنی کرتا ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. ابرہا جو حسن و جمال میں بہت نمایاں تھا اور کمال میں بہت نمایاں تھا، دراز قد تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، طاقتور تھا، لیکن خانہ کعبہ کی دشمنی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے حسن کا شمار، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے حسن کا شمار، تجھ سے حسین چہروں کا نقشہ بدل گیا. تو کیسے کیسے مالدار آئے، کیسے کیسے حسین و جمیل آئے.
آج انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، اور اگر کوئی جانتا ہے تو برے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر لعنت و ملامت برس رہی ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دشمنی میں وہ لوگ آئے تھے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے منہدم کرنے آئے تھے اور خود تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے ہمارے لیے کیا دروس ہیں، کیا اسباق ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے سب سے پہلے کہ ابرہہ کا جو لشکر تھا، ابرہہ 12,000 لوگوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ہاتھی لے کر آیا تھا، جدید ترین اسلحہ لے کر آیا تھا، لیکن ناکام ہوا، لشکر بھی تباہ ہوا، ہاتھی بھی تباہ ہوئے، خود بھی برباد ہوا، اپنے منصوبے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اس کے منصوبے کو ناکام کیا کس نے؟ اس کے ارادوں کو اور عزائم کو مٹی میں کس نے ملا دیا؟ اللہ نے۔ کیسے ملا دیا؟ بہت بڑی فوج کے ذریعے، بہت بڑے لشکر کے ذریعے، جدید ترین اسلحے کے ذریعے نہیں، کمزور ترین مخلوق کے ذریعے، چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے اور چھوٹے چھوٹے کنکر کے ذریعے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت گویا کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تشفی کا سامان فرما رہا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اتنے بڑے لشکر کے سامنے میرا گھر اکیلا رہ گیا تھا، میں نے کمزور ترین وسائل کے ذریعے طاقتور ترین وسائل کو شکست دے دی، 12,000 کے لشکر کو، اس وقت کی سپر پاور کو شکست دے دی کمزور ترین پرندوں کے ذریعے۔ تو جب میرا گھر اکیلا رہ گیا، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہوں۔ آپ اگر اکیلے ہوں تو جس طرح میں نے اپنے گھر کی حفاظت کی، آپ کی بھی حفاظت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا ہمیں کہ جب تک اللہ رب العزت کی نصرت نہ ہو، جب تک اللہ رب العزت کی مدد نہ ہو، وسائل بیکار ہو جایا کرتے ہیں، اور جب اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو وسائل کارآمد ہو جایا کرتے ہیں، اگرچہ وہ نہایت کمزور ہوں۔ دیکھیے وہی پانی کا طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر جاتا ہے تو پانی، اور وہی پانی کا طوفان سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے 72 پیروکاروں کی کشتی کو کنارے پر لگا جاتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے ایک ہی سبب میں کبھی تاثیر رکھے، کبھی تاثیر اٹھا لے، ایک ہی سبب کبھی زندگی عطا کرے اور کبھی موت عطا کرے، اس کی مرضی ہے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کی تاثیر کاٹنا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلاتے ہیں، چھری کی تاثیر اٹھ جاتی ہے، چھری کام نہیں کرتی، مرضی ہے، جب چاہے سبب سے تاثیر اٹھا لیتا ہے، اور جب چاہے کمزور سے وسیلے کے ذریعے انسان کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلانا۔ آگ ہمیشہ جلایا کرتی ہے، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جاتے ہیں تو آگ کی تاثیر کیا ہوا؟
یا نارکونی بردم و سلامہ، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ سلامتی نہیں عطا کرتی، آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اس کی تاثیر بدل گئی۔ کیوں؟ جب وہ چاہتا ہے کسی مقصد میں، کسی سبب میں تاثیر رکھتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہی دریا جس نے فرعون کے لشکر کو غرق کیا تھا، اسی دریا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو دریا عبور کروا دیا تھا، راستہ بنا دیا تھا۔ سبب تو وہی ہے، کبھی زندگی عطا کر رہا ہے، کبھی موت عطا کر رہا ہے۔ کمزور ترین مخلوق مکڑی، اس کے ذریعے غار ثور میں اپنے محبوب علیہ السلام کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور کی تنہائی میں بغیر کسی بڑے لاؤ لشکر کے کبوتری کے انڈوں کے ذریعے محفوظ رکھا۔ تو بات وہی ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی عمل میں، کسی کام میں، کسی سبب میں، کسی وسیلے میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی فعل سے، کسی سبب سے، کسی وسیلے سے تاثیر اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب بھی ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اور مؤثر الاسباب بھی ہے، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، ایک ہی دوا ایک مریض کو اسی مرض میں، اسی ڈاکٹر کے ذریعے، اسی ہسپتال کے ذریعے شفا یاب کرتی ہے، اور وہی دوا اسی مرض میں، اسی ہسپتال میں، اسی ڈاکٹر کے ذریعے بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تاثیر اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وسائل عطا فرما، اور وہ وسائل عطا فرما جو تاثیر والے ہوں، جن میں تاثیر ہو، کیونکہ تاثیر پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہی جو مسبب الاسباب بھی ہے، وہی مؤثر الاسباب بھی ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب ہے جو اسباب پیدا فرماتا ہے، اور مؤثر الاسباب کا مطلب ہے پیدا شدہ وسائل میں اور اسباب میں جو تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اسباب میں اور وسائل میں تاثیر مانگنی چاہیے، اور اسی کی جانب توجہ رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ علیل ہوئے، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے عرض کی، اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں جنگل میں جائیے، وہاں سے جڑی بوٹی لیجئے اور کھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا، شفا یاب ہو گئے۔ دوبارہ وہی اسی طرح کے علیل ہوئے اور جنگل میں گئے، وہی بوٹی کھائی، بیماری بڑھ گئی، علالت بڑھ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ میرے نام سے، میری اجازت سے گئے تھے، اب اس کے بغیر گئے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ رب العزت کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اور تاثیر پیدا کرنا یہ رب العزت کا کام ہے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے، وسائل کا سہارا لینا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اسباب میں اور ہمارے وسائل میں تاثیر پیدا کر دے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت بڑے جانوروں کی تباہی کا باعث چھوٹے چھوٹے پرندے بن گئے، چھوٹے چھوٹے کنکر بن گئے۔ اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہی ہے کہ رب العزت جب چاہتا ہے طاقتور ترین کو کمزور ترین کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے۔
اور پھر اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، جو بعض صوفیہ کرام نے نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابرہہ جو ہے یہ نفس امارہ کی طرح ہے، اور ابرہہ کا جو لشکر ہے یہ برے دوستوں کی طرح ہے۔ برے دوست اور ابرہہ کا لشکر جو برے دوستوں کی صورت میں ہے، اور ابرہہ جو نفس امارہ کی صورت میں ہے، یہ مومن کا دل جو کعبہ ہے اس پر حملہ آور ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب العزت فرماتا ہے زمین و آسمان میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اس میں سماؤں، ہاں بندہ مومن کا دل ہے جس میں میں سماتا ہوں۔ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ یعنی رب العزت بندہ مومن کے دل میں بستا ہے۔ تو مومن کا دل خانہ کعبہ کی مثل ہے، ابرہہ نفس امارہ کی مثل ہے۔ ابرہہ کا لشکر برے ساتھیوں کی طرح ہے۔ اب بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سمندر سے اللہ رب العزت کی خاص مدد آئے، اور پھر عبادات کے پتھر اس لشکر پر برسیں تو کعبہ دل محفوظ رہتا ہے۔ بعض صوفیہ نے سورہ مبارکہ سے یہ نتیجہ نکالا اور یہ سبق جو ہے وہ حاصل کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کعبہ اجسام ہے، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ ارواح ہے۔ تو وہ کعبہ اجسام کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرماتا ہے، اور کعبہ ارواح کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ سروں کا کعبہ ہے، اور ذات رسالت مآب دلوں کا قبلہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو جب خانہ کعبہ کی توہین کی جائے تو اللہ رب العزت اس قدر غضب فرماتا ہے، جلال کا اظہار فرماتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت اور عصمت پر حملے ہو رہے ہوں، اللہ رب العزت کتنا غضبناک ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو موجودہ مختلف طرز کے عذاب ہیں، ممکنہ طور پر ان کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کعبہ معظمہ کے حوالے سے اس قدر جلال فرماتا ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتنا جلال فرماتا ہوگا اور کتنا غضب فرماتا ہوگا۔ اور آخر میں ایک بہت اہم اعتراض جو کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بہت بڑا اعتراض اٹھتا ہے، کچھ آزاد خیال، آزاد فکر اور ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ ابرہہ نام کی کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں گزری،
حالانکہ جتنی تاریخی مشہور کتابیں ہیں، مصادر و مراجع ہیں، سب میں ابرہہ کا باقاعدہ ذکر آیا اور اس واقعہ کا ذکر ہوا ہے۔ ابن کثیر کو دیکھا جا سکتا ہے، دلائل النبوت کو دیکھا جا سکتا ہے، انساب الاشراف کو دیکھا جا سکتا ہے، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، تاریخ ذہبی دیکھا جا سکتا ہے، ان تمام کتب کو، المعارف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ابرہہ ایک تاریخی شخصیت ہے، تاریخ میں اس کا بہت زیادہ تذکر آیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت خانہ کعبہ کو بچا لیا، اس کے بعد بھی تاریخ میں کچھ حملے ہوئے، تب کیوں نہیں بچایا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو حکمتیں ہیں وہ تو وہی بہتر جانتا ہے کہ کب بچانا ہے، کب نہیں بچانا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت بچایا جب بچانے والا کوئی موجود نہ تھا اور لشکر کا مقابلہ کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، اور اہل اسلام کی اس طریقے سے فوج جو ہے وہ تیار نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ارشاد فرمائی، لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو ایک فوج تیار ہو گئی، اہل اسلام کا ایک گروہ تیار ہو گیا۔ اب اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کی حفاظت کریں۔ جب وہ حفاظت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں گے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی آئے گی۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ اہل عرب جو گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں چھپ گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ پتھر برسائے تھے۔ وہ پتھر کارگر نہ ہوئے کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا، اہل عرب کی تعداد اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اسی طرح کی مدد نازل فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ اپنے وسائل بروئے کار لاتا ہے، اگرچہ انتہائی کم درجے پہ ہو، اگرچہ کارگر ثابت نہ ہو، اللہ رب العزت پھر اس انسان کی اور اس گروہ کی مدد فرماتا ہے اور اپنی جانب سے خصوصی نصرت عطا کرتا ہے۔ تو توکل بھی یہی ہے کہ اپنے وسائل انسان بروئے کار لائے، اپنے تمام اسباب اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الفیل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنے وسائل اور اسباب بروئے کار لائیں اور پھر توکل کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ تک چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اس کی نصرت اور مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور جب بھی دعا کریں، یہ دعا کریں، اگر وسائل نہ ہوں، مسائل بہت زیادہ ہوں، اسباب موجود نہ ہوں، بے سر و سامان ہوں، تو دعا کا ہتھیار تو بندہ مومن کے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو یہ دعا کریں، اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرما دے، اور تو مؤثر الاسباب بھی ہے، ان اسباب میں تاثیر بھی پیدا فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ انسان اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا اور اس کی دعا جو ہے پوری ہوگی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد پر ہر حال میں یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں سورۃ الفیل کے دروس پر، ہدایات پر اور اسباق پر اور پورے قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔